تو اچھا خیر، اس معاہدے کے بعد دوسرے سال اللہ تعالیٰ نے وہ شان و شوکت عطا فرما دی کہ مکہ فتح ہو گیا۔ اس معاہدے کے دوسرے سال 7 ہجری گزرا ہے بیچ میں، اور 8 ہجری کو اللہ پاک نے مسلمانوں کو وہ غلبہ، وہ شوکت اور شان عطا فرمائی کہ مکہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو اب گویا کہ اوورحال حالات مسلمانوں کے ایسے تھے کہ مکہ مکرمہ میں بھی حکومت مسلمانوں کی، اور مدینہ پاک میں تو پہلے ہی مسلمانوں کی حکومت ہو چکی تھی، تو لہذا اب حالات سازگار ہیں، مسلمان قوت میں ہیں، غلبے میں ہیں، طاقت میں ہیں۔ اب جو بھی آتا ہے کہ جوک در جوک فتح مکہ کے بعد لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ کیونکہ اب وہ خوف و ہراس ختم ہو گیا تھا، وہ دہشت کی جو کیفیت تھی ایک کافروں کی طرف سے وہ ختم ہو گئی تھی۔ اب مسلمانوں کی سطوت و شوکت، جرت اور ہمت کا مظاہرہ ہو چکا تھا مکہ فتح ہوا تو اس موقع پر۔ لہٰذا ہوا یہ کہ مکہ فتح ہونے کے بعد جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، یا انہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اپنی مال کی قربانیاں دیں اسلام کے لیے، یا مکہ فتح ہونے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی حمایت میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے جنگیں کیں، مسلمانوں کے حصہ بن کر اسلامی فوج کا حصہ بنے مکہ فتح ہونے کے بعد، ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بعد والے جب حالات سوکھے ہو گئے تھے، جب حالات بہتر ہو گئے تھے، جب مسلمان طاقت اور پاور میں تھے، اس وقت جو لوگ آئے ہیں ان کا ایمان بھی قبول ہے، اسلام لانا بھی قبول ہے، ان کی قربانیاں بھی قبول ہیں، لیکن فرمایا لا یستوی، پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے پہلے قربانیاں دیں ان کے برابر نہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورۃ الحدید کے اندر، فرمایا لا یستوی، نہیں، ٹھیک ہے ان کا سب کچھ قبول ہے، پر جنہوں نے اس وقت جان جوکھوں میں ڈال کر، جنہوں نے اس وقت موت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، جنہوں نے اس وقت موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، موت کے منڈلاتے سائے کے نیچے انہوں نے اسلام کا جھنڈا تھاما اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اس پاداش میں ان کو مارا بھی گیا، ستایا بھی گیا، وطن بھی چھوڑنے پڑے، مال و گھر چھوڑنا پڑا، لیکن انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جان سے بھی کئیوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ جنگ بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ احد میں 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی ہے، یعنی 2 اور 3 ہجری میں یہ مسلسل 2 جنگیں ہوئی ہیں، اس میں کتنے لوگوں نے جان کی قربانی پیش کی۔ اس کے علاوہ فردن گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں کوئی ایسی جھڑپ ہوتی کہ جس میں کئی مسلمان بعض اوقات شہید ہو جاتے تھے۔ تو یہ قربانیاں جنہوں نے پہلے دی ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے برابر بعد والے نہیں ہو سکتے۔ اور ان پہلوں میں، اب آپ قرآن کے اس لفظ پہ غور کریں، ان پہلوں میں جنہوں نے پہلے ہجرت کی، مکہ چھوڑا، اسلام قبول کیا، کفار کا مقابلہ کیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، یہ جتنے بھی پہلے ہیں جن کو قرآن کہہ رہا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے والے وہ جتنے بھی ہیں، ان پہلوں میں سب سے پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق کا آتا ہے۔ ان پہلوں میں سب سے پہلا نام جن کا آتا ہے وہ ہیں جن کو کنیت ابو بکر کی عطا فرمائی گئی، جس کا معنی یہ ہے پہل والے۔ ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ پہل کرنے والے، ہر بات میں پہل کرنے والے، ہر چیز میں پہل کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان کیا، تصدیق کرنے میں ابو بکر نے سب سے پہل کی ہے، کہا حضور میں سچا آپ کو مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی۔ حضور نے آ کے واقعہ معراج بتایا جو بظاہر عقل پرستوں کی عقل کے خلاف تھا، اور اس کی تصدیق کرنا گویا کہ ایسے تھا کہ جس طرح پورے عالم کفر کے مقابلے میں ایک علیحدہ بات کرنا۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے واقعہ معراج کے بارے میں فرمایا، میرے نبی نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ تو ہر معاملے میں پہل، ہر امر میں پہل۔ کعبہ تو دیکھ چکے